السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3667 میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 662 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5082 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص آخری تینوں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5081 میں موجود دعا کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم اور وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723 میں موجود یہ دعا شام میں ایک بار پڑھیں، امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیلة وخیر ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9835 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ تو شام کے وقت کی دعا ہے، ایک بار پڑھنی ہے، اللہم ما امس بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525 حدیث نمبر 262 میں موجود دعا شام کے وقت ایک بار پڑھیں، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 2000 میں موجود دعا کو صبح و شام ایک بار پڑھنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5084 میں موجود دعا شام میں ایک بار پڑھیں، امسینا و امس الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلة فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها واعوذ بک من شر ما فیها وشر ما بعدها۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5090 میں موجود دعا صبح و شام 3 بار پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت
اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3388 میں موجود دعا کو جو شخص صبح اور شام پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ یہ دعا صبح اور شام 3 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2709 میں موجود دعا کو شام کے وقت 3 بار پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ ہے، دعا کے کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3389 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور خوش کرے گا۔ تو شام میں 3 بار پڑھنی ہے۔ شام کی دعا ذکر کر رہے ہیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306 میں موجود دعا سید الاستغفار کہلاتی ہے۔ استغفار کی سردار ہے یہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5069 اور 5078 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ دعا شام کے وقت 4 بار پڑھنی ہے۔ اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5074 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3871 میں موجود دعا صبح و شام 1 بار پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5083 و جامع ترمذی حدیث نمبر 3392 اور 3529 میں موجود دعا صبح و شام 1 بار پڑھیں۔ اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفس سوءا او اجرہ الی مسلم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5077 میں موجود دعا کو جو شخص صبح کے وقت پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ دعا بنو اسماعیل میں سے 10 گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے والے کو شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی اجر، یہی فضیلت ہے۔ صبح و شام 10 بار پڑھنی ہے، لیکن اگر
انسان کو سستی ہو، کاہلی ہو تو ایک بار بھی پڑھ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2692 میں موجود دعا جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے گا، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے بہتر اور افضل عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صبح و شام 10 مرتبہ کوئی سا مسنون درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مختصر درود ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1293 میں، اور مجموع الزوائد حدیث نمبر 17022 میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صبح و شام کے اذکار پڑھ کے اپنے آپ کو، اپنے امور کو، اپنے معاملات کو اللہ تعالی کو سونپ دے اور اپنے حوالے سے بے فکر ہو جائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔